اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آل طیبین الطاہرین واللعنة ولا اعدائهم من اول دار العبد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں احکام مستحاضہ ہے ہمارے پاس۔ جو مستحاضہ ہے اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا دن جس طرح سے بھی ممکن ہو خون کو روکے رکھے، صبح سے لے کے شام تک خون کو جتنا بھی ممکن ہو روکے رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگلے دن کا روزہ صحیح ہونے کے لیے مستحاضہ، متوسطہ اور کثیرہ ضروری ہے کہ غسل انجام دے اگلے دن کی رات کو۔ اگر اگلے دن کی رات کو غسل انجام نہیں دیتی تو اس کا اگلے دن والا روزہ جو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن سید سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن کا روزہ صحیح ہونے کے لیے غسل کا رات کو کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ دن کو جو متوسطہ کا غسل کرنا ہوتا ہے اور جو کثیرہ کا غسل کرنا ہوتا ہے وہ اگر کر لیتی ہے تو کافی ہے۔ اگر کسی عورت کو نماز ظہر سے پہلے استحاضہ متوسطہ یا کثیرہ آ جاتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہونے میں اشکال ہے، لیکن اگر اسے نماز عصر کے بعد خون آتا ہے اور وہ مغرب تک غسل نہیں کرتی ہے تو اس دن کا اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اب یہاں پر اگر کسی عورت کا استحاضہ قلیلہ کثیرہ بن جاتا ہے نماز سے پہلے، یا قلیلہ متوسطہ بن جاتا ہے نماز سے پہلے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ یا تو متوسطہ اگر ہو گئی ہے تو متوسطہ والے افعال کو انجام دے گی، وضو اور غسل، اور اگر کثیرہ بن گئی ہے تو ضروری ہے کہ کثیرہ والے افعال انجام دے گی۔ اسی طرح اگر متوسطہ سے کثیرہ بن جاتی ہے نماز سے پہلے تو ضروری ہے کہ کثیرہ والے افعال انجام دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی عورت نماز کے دوران قلیلہ سے کثیرہ بن جاتی ہے یا متوسطہ سے کثیرہ بن جاتی ہے تو کیا کرے؟ تو ان دونوں صورتوں میں جیسے ہی وہ قلیلہ سے کثیرہ بن جائے نماز کے دوران یا متوسطہ سے کثیرہ بن جاتی ہے نماز کے دوران تو اپنی نماز کو توڑ دے اور دوبارہ سے کثیرہ والے جو افعال ذکر کیے گئے ہیں ان کو انجام دے، اور غسل اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے، اور پھر دوبارہ آ کے عصر نماز کو پڑھ لے۔ اسی نماز کو مکمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وقت تنگ ہو، وضو کرنا ممکن نہ ہو یا غسل کرنا ممکن نہ ہو تو ان کے بدلے میں تیمم کر لے، اور اگر تیمم کرنا بھی ان کے بدلے میں ممکن نہ ہو، اتنے وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو، تو پھر اسی غسل سے نماز کو اور اسی وضو سے نماز کو پڑھ لے، اور بعد میں غسل اور وضو کر کے باقی اعمال افعال انجام دینے کے بعد اسی نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ نماز کے دوران خون بند ہو جاتا ہے، لیکن عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ باطن میں بھی خون بند ہوا ہے یا نہیں، یا یہ نہیں جانتی ہے کہ خون جو ہے وہ بند ہونے کی صورت کیا ہے، اس میں شک کرتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں
اپنی نماز کو توڑ دے اور غسل یا وضو کرنے کے بعد نماز کو اثر نو پڑھے۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی عورت کثیرہ سے متوسطہ بن جاتی ہے تو کیا کرے، یا متوسطہ سے قلیلہ بن جاتی ہے، یعنی کثیرہ سے پیچھے ہٹتی ہے اور متوسطہ بن جاتی ہے، یا متوسطہ سے پیچھے ہٹ کر قلیلہ بن جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو پہلی نماز پڑھے گی تو وہ اگر کثیرہ سے متوسطہ کی طرف گئی ہے تو پہلی نماز کے لیے متوسطہ والے افعال انجام دے گی اور بعد کی نمازوں کے لیے متوسطہ والے افعال انجام دے گی۔ اسی طرح پہلی نماز کے لیے متوسطہ کے افعال انجام دے گی اور بعد کی نمازوں کے لیے قلیلہ والے افعال انجام دے گی اگر متوسطہ سے قلیلہ کی حالت کی طرف لوٹ آئی ہو۔ اب یہاں پہ کسی عورت کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے خون کثیرہ جو ہے بند بھی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے کثیرہ والے افعال کو انجام دے گی اور ہر نماز کے لیے غسل اور وضو بھی کر لے گی۔ جو عورت قلیلہ بن گئی ہے کثیرہ حالت سے تو ضروری ہے کہ پہلے جو افعال اس نے جو پہلی نماز کے لیے افعال انجام دینے ہیں وہ کثیرہ والے دینے ہیں اور اس کے بعد جو افعال انجام دینے ہیں وہ قلیلہ والے انجام دینے ہیں۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت قلیلہ ہو یا حالت متوسطہ میں ہو یا حالت کثیرہ میں ہو تو ان کے جو افعال اور احکام بتائے گئے ہیں ان میں اگر کمی کوتاہی کرتی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سے جو ہے اس کو وہ افعال انجام دینے ہوں گے اور وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور وقت اگر نکل گیا ہوگا تو اس میں قضا واجب ہوگی۔ اب یہاں پر مستحاضہ عورت نماز کے علاوہ ایسے کام انجام دینا چاہتی ہے جس میں طہارت شرط ہے، جن میں وضو کرنا یا غسل کرنا شرط ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی تحریف کو چھونا، مثال کے طور پر اللہ کے لکھے ہوئے ناموں کو یا صفات خاصہ کو چھونا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ جو نماز سے پہلے اگر یہ کام انجام دینا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ وضو یا غسل کر لے اپنے وظیفے کے مطابق، یا وضو کرنا ضروری ہوگا اگر قلیلہ ہے، یا متوسطہ اور کثیرہ ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر مستحاضہ جو ہے اس کا مسجد میں جانا اور مسجد میں ٹھہرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ تو جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے مستحب ہے اگر مسجد میں جانا چاہتی ہے تو اس صورت میں ضروری ہے، احتیاط مستحب ہے کہ غسل یا وضو کر لے، لیکن اگر غسل اور وضو نہیں کرتی تب بھی اس کا مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو عورت نماز سے پہلے، مستحاضہ عورت نماز سے پہلے ان آیتوں کو پڑھنا چاہتی ہے جن آیتوں کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس میں احتیاط مستحب ہے کہ وضو یا غسل کر لے اور پھر یہ آیتیں پڑھے، اور بنا وضو اور بنا غسل کے پڑھنا بھی جائز ہے۔
جو عورت وہ آیتیں پڑھنا چاہتی ہو جس میں غسل اور جس میں سجدہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اس کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس عورت کے ساتھ اگر اس کا شوہر ہم بستری کرنا چاہتا ہو تو بھی ضروری ہے کہ وضو یا غسل کر لے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ نماز یومیہ کے علاوہ نماز آیت پڑھنا بھی مستحاضہ کے لیے واجب ہے، چاہے قلیلہ ہو، چاہے متوسطہ ہو یا کثیرہ ہو۔ جس طرح یومیہ نمازیں پڑھنا اس پر واجب ہے، اسی طرح نماز آیت پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو نماز آیات کے لیے بھی علیحدہ سے وہ تمام کام انجام دے گی، وہ تمام افعال انجام دے گی وضو اور غسل کے علاوہ، جو باقی نمازوں کے لیے انجام دیتی رہتی ہے۔ اب بعض مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کو نماز یومیہ بھی پڑھنا ہے اور نماز آیات بھی پڑھنا ہے، یہ کے بعد دیگر بنا کسی فاصلے کے۔ تو کیا ممکن ہے کہ نماز یومیہ کے لیے جو غسل اور وضو اس نے کر لیے ہوں اسی کے ساتھ نماز آیات پڑھ لے، یا علیحدہ سے نماز آیات کے لیے وضو اور غسل کرنا ضروری ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز یومیہ کے لیے غسل اور وضو کیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ نماز آیات کے لیے علیحدہ سے وضو یا غسل کر لے اور باقی افعال انجام دے۔ جو عورت نمازوں کی قضا کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ یومیہ کی نمازیں ہوں یا کوئی اور نماز ہوں، تو ضروری ہے کہ جو وضو اور غسل یومیہ نماز کے لیے وہ کر چکی ہے اس کے علاوہ وضو اور غسل انجام دے اور پھر جو ہے نمازوں کی قضا کرے، یعنی جو قضا نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کے لیے علیحدہ سے وضو یا غسل کرنا ضروری ہوگا، اور جو پہلے غسل ہو چکا ہے نماز یومیہ کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ کسی عورت کی شرمگاہ سے خون جو ہے وہ نکل رہا ہے اور نہیں جانتی کیا یہ زخم کا خون ہے یا استحاضہ کا یا نفاس کا یا حیض کا۔ تو اس صورت میں اگر اس خون میں حیض یا نفاس کی علامتیں ہوں تو اس کو حیض یا نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، اور اگر ایسی علامتیں نہ ہوں تو پھر بلا شبہ اس خون کو خون استحاضہ شمار کیا جائے گا، اور پھر جو مستحاضہ عورت کے احکام ہیں اس پر وہ عمل کرے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حیض کے احکام میں، انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔